نحمدو ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام، قابل اعزاز و تکریم قائدین انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ سٹیج پہ تشریف فرما، ایک کثیر تعداد میں قائدین موجود ہیں۔ مجھ سے قبل جرنیل انٹرنیشنل ختم نبوت ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ میں جناب علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے آج ایک 47ویں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس منعقد کی۔ میں آپ سے قانون کے حوالے سے مختصر بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1973 میں آئین پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی قادیانیوں نے اپنی سازشیں جاری رکھی، تو پھر قانون کے اندر 295 کا اضافہ کیا گیا اور اس میں یہ بات لکھی گئی کہ اگر کوئی اشارتاً کنایتاً کسی انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو اس کی سزائے موت ہے، اور یہ قانون پاکستان میں بنا، اس سے پہلے سزائے موت نہیں، عمر قید تھی۔ تو جب دیکھا کہ یہ کفار نبی پاک کی گستاخیاں کر رہے ہیں تو اس کو سزائے موت میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر بھی دیکھا کہ یہ مختلف انداز سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، کیونکہ یہی اپنی مسجدوں کو مسجدیں کہتے ہیں، اپنی نماز کے بلانے کے طریقے کو اذان کہتے ہیں۔ تو پھر پاکستان پینل کوڈ کے اندر دوبارہ ترمیم کر کے دفعہ 298 اور 298 کا اضافہ کیا گیا۔ دفعہ 298 میں یہ تحریر کیا گیا کہ کوئی بھی دنیا کے اندر اپنے بیویوں کو امہات المؤمنین نہیں کہہ سکتا، اپنے بچوں کو اہل بیت نہیں کہہ سکتا، اور کوئی بھی اپنی نماز پڑھنے والی جگہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، نماز کے بلانے کے طریقے کو اذان نہیں کہہ سکتا۔ اور 298 میں یہ لکھا گیا کوئی بھی قادیانی اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اس بات پہ پہرا دینا ہے۔ آج یہ قانون ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اپنی مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے ہیں، ان لوگوں کو روکنے کے لیے ہے جو نماز کے بلانے کے طریقے کو اذان کہتے ہیں۔ آج قانون سے تکلیف کس کو ہے؟ آج قانون سے پیٹ میں مروڑ کس کو ہے؟ آج ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہ جو قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ آج اللہ نے قانون بنا کے ہمیں بتایا کہ کتب علیکم القتال وکرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا خیر لکم، کتب علیکم القصاص، قصاص کا قانون بتایا، دیت کا قانون بتایا، تعزیر کا قانون بتایا کہ دنیا پہ امن ہو۔ آج اللہ نے چور کے لیے قانون بتایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ نے زانی کے لیے قانون بتایا کہ جناب زنا کرنے والے کو رجم کرو۔ اللہ نے شرابی کے لیے قانون بتایا کہ جو شراب پیے اس کو درے مارو۔ آج اگر قانون سے کسی کو تکلیف ہے تو زنا کے قانون سے زانی کو تکلیف ہے، آج چوری کے قانون سے چور کو تکلیف ہے، ڈاکے کے قانون سے ڈاکو کو تکلیف ہے۔ آج اگر گستاخ رسول کو تکلیف ہے 295 سے تکلیف ہے، کیوں؟ وہ گستاخی کا لائسنس لینا چاہتا ہے۔ آج اگر قادیانیوں کو تکلیف ہے کہ وہ جا کے قربانی کرے تو جناب والا وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ آج ان لوگوں کے لیے بھی قانون بنا ہے جو سہولت کار بنے ہیں۔ ایک تو قادیانی ہے جو عید کے موقع پہ قربانی کرتے ہیں۔ میں نے آپ نے
298 बी 295 सी के तहत उनको कुर्बानी से भी रोकना है, उनको अपनी तबलीग से भी रोकना है, अपनी इबादतगाह को मस्जिद कहने से भी रोकना है। और याद रखो कि जो लोग कानून की मुखालफत करते हैं, जो पाकिस्तान की आईन की मुखालफत करते हैं, वो शरीयत के भी गद्दार हैं, कानून के भी गद्दार हैं। इससे आगे बढ़ता हूं मैं। अभी आपके सामने पाकिस्तान की असेंबली से, पाकिस्तान के सेनेट से 298 ए में जिसकी सजा 3 साल थी, उसकी सजा को बढ़ाया गया, 10 साल सजा की गई। जनाब, इस कानून के खिलाफ कोई गिलगित से उठ के एहतजाज कर रहा है, कोई कहां से एहतजाज कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सहाबे किराम के दुश्मन हैं, सिद्दीक अकबर के दुश्मन हैं, सैयदना उमर फारूक के दुश्मन हैं, उस्मान गनी के दुश्मन हैं, अली उल मुर्तजा के दुश्मन हैं, तमाम सहाबे किराम के दुश्मन हैं। और वो ये चाहते हैं कि उनको तबर्रे का लाइसेंस दे दिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि सहाबे किराम को भौंकने का लाइसेंस दे दिया जाए। नहीं नहीं, ऐसे कतल नहीं हो सकता। ना ही किसी को नबी पाक की गुस्ताखी की इजाजत दी जाएगी, न ही किसी को सहाबे किराम की गुस्ताखी की इजाजत दी जाएगी। अगर कोई भौंकेगा उसे कानून का पट्टा डाला जाएगा, उसे कानून के मुताबिक रोका जाएगा, आइन के मुताबिक रोका जाएगा। और ये याद रखो, ये दोनों कानून गुस्ताखे रसूल के खिलाफ। इसी तरीके से इम्तनाए कादियानियत का कानून आज से नहीं, पहले से मौजूद है। इसी तरीके से गुस्ताखे सहाबा के खिलाफ कानून पहले से मौजूद है। उम्महातुल मोमिनीन की गुस्ताख के खिलाफ कानून पहले से मौजूद है। आले बैत की गुस्ताख के खिलाफ कानून पहले से मौजूद है और बकायदा असेंबली से पास हो चुका है। आज सिर्फ उस कानून में 10 साल का इजाफा किया गया। क्यों? जब किसी मरीज को आराम ना आ रहा हो तो उसको एंटीबायोटिक में इजाफा किया जाता है ताकि इसकी बीमारी दूर हो सके। जब गुस्ताखे सहाबा को 3 साल कानून में सजा में उनको आराम नहीं आया, वो नहीं रुके, सरेआम सैयदना अमीर मुआविया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन, तमाम सहाबे किराम को गली गली कूचे कूचे तबर्रा हुआ। हमारे इदारों ने, हमारी एजेंसियों ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे सेनेट ने इस कानून में इजाफा किया ताकि पाकिस्तान में अमन कायम हो जाए, कोई सहाबे किराम की तौहीन न करे। आज पाकिस्तान अहले सुन्नत अक्सरियत आबादी का मुल्क है। आज पाकिस्तान मुसलमानों की आबादी का मुल्क है। मेरे भाइयों, जिस तरीके से कादियानी नबी पाक के गुस्ताख है, नबी पाक को नहीं मानते, आज जो सहाबे किराम की गुस्ताखी करते हैं वो सिर्फ सहाबा के गुस्ताख नहीं बल्कि अकीदा इमामत की आड़ में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी इनडायरेक्ट इनकार करते हैं। क्यों? आज कादियानी भी डायरेक्ट इनकार नहीं करता। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में एक डॉक्टर औरत कादियानी मेरे पास आई, उसने सवालात किए, हमने उससे जवाबात दिए। आज कोई कादियानी भी अपने पैरोकारों को सरेआम ये नहीं कहता कि तुम कादियानी को नबी मानो। आज वो ये कहते हैं कि तुम उसको ये मानो, एक मुरब्बी की शक्ल में मान लो। हाँ, ये है कि वो कादियानी को ये मानते हैं, फरिश्ते उस पे आते हैं, वही उस पे आती है। इसी तरीके से मैंने एक कादियानी के खिलाफ केस लड़ा जो रब्वे का रहने वाला है, जमात अहमदिया हकीकी का बानी है। उसने सरेआम नबूवत का दावा नहीं किया, चीटिंग की, फ्रॉड किया, धोखा दिया, बेईमानी की। उसने ये कहा कि जनाब कि मैं नबी पाक को भी मानता हूँ, साथ मेरा अकीदा ये भी है कि मेरे ऊपर वही आती है, मेरे ऊपर फरिश्ते आते हैं। तो इस तरीके से हमने जज को कहा कि जज साहब, जब जिसने मान लिया कि मेरे ऊपर वही आती है, फरिश्ते आते हैं, इसका मतलब है कि ये खत्म नबूवत का मुनकर है। इसका मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता। अल्लाह ने कुरान में कहता है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि मैंने दीन कामिल मुकम्मल कर दिया। अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई वही नहीं आएगी, कोई फरिश्ते नहीं आएंगे। मैं बात ये कर रहा था, जिस तरीके से कादियानी चीटिंग करते हैं,
فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو سیدھی بات نہیں بتاتے اور نبی پاک کی گستاخی کرتے ہیں۔ میں اور بات کرتا جاؤں، جناب اس نے کہا، ان کے وکیل نے کہا کہ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پاکستان کے قانون میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی نبی پاک کی اشارتاً کنایتاً گستاخی کرے، اس نے گستاخی تو نہیں کی ہے تو اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ میں نے کہا جج صاحب، مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لفظاً نبی پاک کی گستاخی نہیں کی تھی، نبی پاک کی اشارتاً کنایتاً گستاخی نہیں کی تھی، لیکن نبی پاک نے صحابہ کرام کی تشکیل کر کے بتا دیا کہ جو بھی میری گستاخی کرے اس کی سزا سزائے موت ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی پاک کے مقام پہ فائز کر رہا ہے، نبی پاک کی نفی کر رہا ہے، اس مسلک پہ بیٹھ رہا ہے۔ جو خود نبوت کے مسلک پہ بیٹھے تو وہ خود نبی پاک کا گستاخ ہے۔ ایسے ہی جو لوگ آج صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، جب قانون میں سزا میں اضافہ ہوا، وہ صرف صحابہ کے گستاخ نہیں، نبی پاک کے بھی گستاخ ہیں، اور ان لوگوں کا عقیدہ امامت ہے اور اس میں بھی ایسی چیٹنگ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں کہ ہمارے امام پہ بھی وحی آتی ہے، ہمارے امام پہ بھی فرشتے آتے ہیں۔ تو یاد رکھو، جتنے بھی قانون بنے اللہ رب العالمین نے بنائے، دنیا پر امن قائم کرنے کے لیے بنائے، چوروں کے لیے، ڈاکوؤں کے لیے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، فراڈیوں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، اور ان قوانین کو عمل درآمد نبی پاک نے اپنی زندگی میں کرایا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں، خلفائے راشدین نے اپنی زندگی میں عمل درآمد کرایا۔ آج ہمارے اداروں نے جو بھی قوانین بنائے ہیں گستاخ رسول کے خلاف ہوں، قادیانیوں کے خلاف ہوں، ہم نے قادیانیوں کو کہیں بھی تبلیغ نہیں کرنے دینی، تبلیغ کی ہم درخواست دیں گے، ہم نے قادیانیوں کو قربانی نہیں کرنے دینی، کریں گے، ہم مقدمہ قائم کریں گے، ہم نے قادیانیوں کو مسجد کو مسجد نہیں کہنے دینا، نماز کے طریقے کو بلانے کو اذان نہیں کہنے دینا، کریں گے، ہم ان کے خلاف پاکستان کے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے۔ کچھ سہولت کار ایسے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو بھی اقلیتوں کی طرح حقوق حاصل ہیں۔ میں ان سہولت کاروں کو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے اس یہاں پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو، تم کہتے ہو کہ ان کو اقلیتوں کے حقوق حاصل ہیں، وہ تم سے پہلے پوچھو کیا وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں؟ ہندو اپنے آپ کو اقلیت مانتا ہے، عیسائی اپنے آپ کو اقلیت مانتا ہے، یہودی اپنے آپ کو اقلیت مانتا ہے، قادیانی اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتا، قادیانی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، ہندو مسلم نہیں کہتا، عیسائی مسلم نہیں کہتا، یہودی مسلم نہیں کہتا، قادیانی مسلم کہتا ہے، اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا۔ جب وہ نہیں مانتے تم ان کے کیوں سفیر بنے ہوئے ہو؟ یاد رکھو، جس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف قانون ہے، سہولت کاروں کے خلاف بھی قانون ہے۔ آج اگر تم ان کے سہولت کار بنو گے تو ہم سمجھیں گے کہ تمہارے ذہن میں بھی ان کے ساتھ کوئی نرمی ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہم سمجھنے پہ مجبور ہوں گے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کا مستحق ٹھہرانا ہے تو یہ سہولت کاری چھوڑ دو، سچے پکے مسلمان بن جاؤ، کھڑے ہو کے کھڑے ہو جاؤ۔ اور ہم اپنے اداروں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو بھی قانون بنایا، ہم اس قانون کی پاسداری کریں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوں گے، اور کسی کو بھی پاکستان میں بد امنی نہیں پھیلانے دیں گے، نہ نبی پاک کی گستاخی کرنے دیں گے، نہ صحابہ کرام کی گستاخی کرنے دیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کہیں، کسی کو نبی پاک کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، آل بیت اعظام کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے، امہات المؤمنین کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔